پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک ظلم ہے۔ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ علم اور بردباری انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے نہ گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو، مگر میری عزت اور شرف و وقار کو ختم نہیں کر سکتے۔ بس اس حقیقت کے پیش نظر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اس گلے کو کاٹا گیا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں ہے آخری سجدہ حسین تھا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، اے حسین، مجھے دھوکے سے زہر دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے میری شہادت ہوگی، لیکن کائنات کا کوئی دین آپ کی شہادت کے دن کی طرح نہیں پایا جائے گا۔ امام حسن نے فرمایا، مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا میں چند روز کی لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ شہیدوں کو تو اکثر اعزاز ہوتا ہے شہادت پر۔ حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ یزید تیرا تخت تو تاج دو گھڑی کا تھا، اے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ تپتے ہوئے کربل میں محمد کا ناز تھا، کس طرح پہلاتا تھا لہو اپنا وفا کو۔ خود 3 دنوں سے وہ گرچہ تھا پیاسا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پر اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ من گھڑنت نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے پرچم آج بھی حسین کا۔ کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اوروں کو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ طوفان غم کا دنیا میں چھا گیا ہے، حسین بہنے لے کر کربل میں آ گیا ہے۔ ہمت نہیں کسی کی ازدار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اپنی بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں،
مگر دل ٹوٹ کر اور بھی نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جس کتاب کے شروعات میں ہی الحمدللہ ہو، اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے؟ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ سچ بولا کرو، اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرے کہ وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اس سے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اسے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہاری نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، مگر جو بھی ملا وہ اپنے ہی کام سے ملا۔ سنو، جو انسان تنہائی جیسی اذیت سہنے کی ہمت رکھتا ہے، اسے کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے کے خوف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔